السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ چلیے آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اجمیر کی درگاہ شریف۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ عز و جل نے مجھے ایک رحمت سے نوازا۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی، یا اللہ میرے پاس ایک نعمت ہے یعنی لڑکا، اب تو مجھے ایک رحمت دے یعنی لڑکی۔ تو 17 رمضان کو میری لڑکی ہوئی، 16 مارچ 2025 اور 17 رمضان تھا وہ مبارک دن جس دن میری زندگی میں خوشیاں آئی اور اللہ پاک نے مجھے ایک لڑکی عطا کی۔ تو میں نے سوچا تھا جب میری لڑکی ہوگی تو کچھ خوشی کا اظہار کریں گے، مٹھائی وغیرہ بانٹنا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے ہوتے ہیں تو لڑکوں کو تولا جاتا ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، مطلب چھوٹا سا مستحب ہے، مطلب اپنی مرضی ہو تو کرو ورنہ مت کرو۔ جیسے درگاہ میں تولتے ہیں مٹھائی میں، فروٹ میں، ڈرائی فروٹ میں، جس میں اپنی اچھا ہو پھر اس کو تقسیم کر دیتے ہیں غریبوں کو، رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو۔ تو میں نے بھی سوچا تھا کہ سب لڑکوں کو تولتے ہیں، میری لڑکی ہوگی تو میں اس کو ضرور تولوں گی۔ اور میں نے درگاہ میں دعا بھی مانگی تھی کہ یا اللہ عز و جل مجھے ایک لڑکی نوازنا، تو میں اسی در پہ آ کے میری لڑکی کو تولوں گی۔ تو اس نیت سے ہم ہمارے بچوں کو لے گئے تھے درگاہ شریف کے اندر۔ یہ میری بہن کی لڑکی ہے اور ایک میں یہ اس کا بھائی ہے علی رضا جو اس کو محبت کر رہا ہے۔ تو ہم سب چلے گئے تھے درگاہ، اور یہ درگاہ ایسی ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو بہت سخی آستانہ ہے، یہاں سے کوئی بھی اپنی جھولی کو خالی لے کر نہیں جانتا، ایک مانگتے ہیں اور غریب نواز کے صدقے اللہ عز و جل ہمیں 4 عطا کرتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ خواجہ غریب نواز کون ہے، ان کا تعارف بھی میں آپ کو کرا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عرصہ دراز سے پاک و ہند اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ مختلف ادوار میں یا کے بعد دیگر بے شمار اولیاء کرام علیہ رحمۃ اللہ تعالی غفار نے ہند کا رخ کیا ہے۔ ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر بہت سارے ولی اللہ کی پیدائش ہوئی ہے اور لوگوں کو نہ صرف اسلام کی دعوت دی ہے بلکہ کفر اور شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے ان گنت غیر مسلموں کو اللہ عز و جل کی وحدانیت اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے آگاہ کر کے انہیں دارائے اسلام یعنی اسلام کی عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے۔ تاج الاولیاء، سید الاصفیاء، وراث النبی، عطائے رسول، سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری علیہ رحمۃ اللہ قوی کا شمار بھی انہی بزرگوں میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 6 صدی ہجری میں ہند تشریف لائے اور ایک عظیم الشان روحانی و سماجی انقلاب کا باعث بنے، حتیٰ کہ ہند کے ظالم جابر حکمران بھی آپ کی شخصیت سے مرعوب ہو کر تائب ہو گئے اور عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے۔ آئیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے حسین پہلوؤں کو ملاحظہ کر لیجیے کہ میں آپ کو بتا دوں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری علیہ رحمۃ اللہ قوی 553 ہجری بمطابق 1142 عیسوی میں ساجستان یا سستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسم گرامی حسن ہے اور آپ نجیب الطرفین و حسنی و حسینی سید ہیں۔ آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں مگر مشہور معروف القاب میں معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وراث النبی اور عطائے رسول وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین بن سید عبد العزیز ہے۔ آپ کی والدین کریمین کا نام میں آپ کو بتا دوں جی، ان کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام ہے غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا شمار سنجر کی عمرہ و رسا میں ہوتا ہے۔ انتہائی متقی تھے، پرہیزگار تھے اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ نیز آپ کی والدہ ماجدہ بھی اکثر اوقات عبادت ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھیں۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم کا وصال پر ملال ہو گیا، یعنی آپ 15 سال کی عمر میں اپنے باپ کی محبت کھو بیٹھے۔
وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کی آبیاری بناتے اور وہیں دیکھ ریکھ کرتے۔ جو بچوں کو تولتے ہیں اس کی رسم کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ترازو کے ایک پلڑ میں جو ہم لے کر جاتے ہیں ڈرائی فروٹ، پھل فروٹ جو بھی رہتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں اور ایک طرف بچے کو رکھ دیتے ہیں، اور پھر یہ جو فروٹس رہتے ہیں وہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں غریب مسکینوں میں، اہل و عیال میں، رشتہ داروں میں، ہماری جیسی مرضی ہو ویسے کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا دیتی ہوں کہ خواجہ غریب نواز کے جو دل میں ولی اللہ جب وہ بنے، کیسے انہوں نے دنیا کی محبت کو ٹھکرایا کہ ایک دن جب وہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے تو ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ باغ میں تشریف لائے۔ جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو دیکھا، ان پر نظر پڑی تو وہ فوراً دوڑے، سلام کرا، ہاتھ ملایا، ادب و احترام کے ساتھ انہیں درخت کے سائے میں بٹھایا، پھر ان کی خدمت میں انتہائی عزیزی کے ساتھ تازہ تازہ انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور دو جانوں بیٹھ گئے۔ اللہ عز و جل کے ولی کو جب اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا، خوش ہو کر کھلی تل کا سرسو، یعنی جو تل یا سرسو رہتی ہے نا، اس کا پھوک کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق کے نیچے اترا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی کیفیت یک دم بدل گئی اور دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باغ، پنچکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ اس سے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بڑوں کا ادب کیا تو اللہ عز و جل نے انہیں ایسی نعمت سے نوازا کہ انہیں شہنشاہ ہندوستان کا لقب عطا کر دیا۔ تو جو بھی ان کے در پہ جاتا ہے خالی ہاتھ تو نہیں آتا، اس لیے ہم بھی ہمارے بچوں کو لے کر وہاں گئے تھے، اور اللہ عز و جل سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اسے بھی خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ میری بیٹی کے نصیب بھی اچھے کرے، اس کی زندگی کو اچھا کرے، یہ جو مطلب زندگی میں جو خواہشیں کرے اللہ پاک انہیں دے، انہیں اچھا بنائے، دین اسلام پہ چلنے والا بنائے، آمین۔